الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہمارے حدیث کلاس کا 12th ڈے ہے اور آج ہم 3 احادیث پڑھیں گے، حدیث نمبر 24، 25 and 26۔ تینوں احادیث کا مفہوم آپس میں بہت ملتا جلتا ہے، تو آج ہم تینوں حدیث کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 24، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المؤمن للمؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کل بنیان، ایک عمارت کی مانند ہے، یعنی ایک بلڈنگ کی طرح ہے، یشد بعدہ بعدا، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تھامے رکھتا ہے یا مضبوط کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ مسلمان امت کی جو مثال ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے کہ جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا حصہ اس کو محسوس کرتا ہے۔ اس میں ہمیں اخوت، بھائی چارے اور یکجہتی کا سبق دیا جا رہا ہے اور بتایا گیا ہے کہ مومنین کے آپس کے تعلقات کو ایک بلڈنگ کی طرح مضبوط ہونے چاہیے، جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوطی سے جوڑے رکھتی ہے، اس طرح مومنین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کا ہاتھ تھامے رکھے، اس کے لیے مددگار بنا رہے، اسے حقارت سے نہ دیکھے، اس کی دل آزاری نہ کرے، اس کی ضروریات کا خیال رکھے۔ حدیث نمبر 25، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدیہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ پہلی حدیث میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہمیں ایک دوسرے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، اور اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے بے ضرر ہونا چاہیے، اس کے ہاتھ کو اور زبان کو دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانے سے محفوظ رہنا چاہیے۔ آج کل دیکھنے میں آتا ہے اسپیشلی سوشل میڈیا میں کہ مذہبی اختلافات ہو یا سیاسی اختلافات، لوگ اپنی رائے کے اظہار کے لیے سٹیٹس لگاتے ہیں، پھر ان کے کمنٹس میں بحث شروع ہو جاتی ہے، اور یہ بحث اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ بعض ذاتیات پر آ جاتی ہے، اور پھر زبان سے گالم گلوچ، دل آزاری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اور اگر آمنے سامنے ہو جائے تو ممکن ہے کہ ہاتھ بھی اٹھ جائے۔ تو ایسے میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خود کو اس حدیث کا مصداق بنائیں، ہم اپنے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف اور ایذا نہ پہنچائیں، بلکہ کوشش کریں کہ ہم اپنی رائے کے اظہار کے ساتھ ساتھ دوسرے کی رائے کو بھی قبول کریں۔ اگر آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور کوئی پی پی کے ساتھ ہے کہ کسی اور پارٹی کے ساتھ ہے اور وہ اس کو صحیح کہہ رہا ہے، کوئی نون لیگ کو صحیح کہہ رہا ہے، کوئی پی ٹی آئی کو صحیح کہہ رہا ہے، کوئی تحریک لبی پاکستان کو ٹھیک کہہ رہا ہے، تو یہ سب کی اپنی ذاتی رائے اور اپنی ذاتی پسند ہے۔ ضروری نہیں کہ جو چیز آپ پسند کر رہے ہیں وہ دوسرا بھی پسند کرے، یا ضروری نہیں کہ جس پیک پہ آپ سوچ رہے ہیں دوسرا بھی اسی پیک پہ سوچے۔ جس طرح آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ اپنی ذاتی رائے اختیار کر سکتے ہیں، اپنی پسند ناپسند کا اظہار کر سکتے ہیں، اسی طرح دوسری شخص کو بھی اس چیز کا 100% اختیار ہے۔ آپ اپنی پسند ناپسند اور چوائسیز اور سوچ کو دوسرے پہ مسلط نہ کریں اور دوسرا آپ پہ مسلط نہ کریں، معاملہ سیاسی ہو، مذہبی ہو یا پھر ذاتی ہو، گھریلو ہو۔ جب ہم ایک دوسرے کی رائے کو اور بات کو سننے کی بجائے اپنی ہی بات کو درست ثابت کرنے میں اور دوسرے کے دماغ میں اپنی بات کو گھسانے میں لگے رہتے ہیں تو پھر بحث، تکرار، فسادات، جھگڑے، اختلافات ہوتے ہیں، دل آزاریاں ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں سے اوائڈ کریں۔ جو انرجی آپ نے یہاں پہ ویسٹ کرنی ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ وہ انرجی ذکر اذکار میں لگائیں، اچھی بات کرنے میں لگائیں اور دعائے خیر میں لگائیں کہ اللہ اس امت کی، اس قوم کی، اس ملک کے پاکستان کی ہر طرح سے خیر فرمائے، اور جو اس ملک کے لیے بہتر ہے، جو اس امت کے لیے بہتر ہے، وہی فیصلہ ہو۔ حدیث نمبر 26، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، حتی، یہاں تک کہ یحب لاخیہ، وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے، ما یحب، جو وہ پسند کرتا ہے، لنفسہ، اپنے لیے یا اپنی ذات کے لیے۔ پہلی حدیث میں بھائی چارے کا ثبوت دیا گیا، حکم دیا گیا۔ یہ حدیث بھی معاشرے کو خوشگوار بنانے کے لیے اور مومنین کے آپس کے بھائی چارے کو مضبوط کرنے کے لیے بیان کی جا رہی ہے۔ آپ اپنی ذات کے لیے جو پسند کریں وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں، خواہ وہ کھانے کی چیز ہو، تحفے تحائف ہو، یا پھر اچھا مشورہ یا اچھی بات ہو۔
جب کوئی آپ سے مشورہ مانگے تو ایک لمحے کو آپ سوچا کریں کہ اگر ان کی جگہ آپ ہوتے تو آپ اس موقع پہ کیا کرتے، اور پھر آپ انہیں وہی مشورہ دیں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، نہ کہ آپ کوئی ایسی بات کریں جس سے ان کو نقصان ہو۔ جب آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا نفس پاکیزہ ہوگا، آپ میں عاجزی پیدا ہوگی اور آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ ہاں، اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ نے کسی کے ساتھ بہت اخلاص کیا، آپ نے دوسرے کو خود سے بڑھ کر چاہا، لیکن آپ کو اس سے ویسا صلہ نہیں ملا، تو ردی برابر بھی آپ کے دل پر گرا نہیں گزرنا چاہیے۔ آپ دل چھوٹا نہ کریں، کیونکہ آپ کے یہ سارے نیک اعمال اور احادیث پہ عمل کرنا خالصاً اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، تو آپ کو جزا بھی وہیں سے ملے گی۔ اگر لوگوں سے صلہ نہ بھی ملے یا آپ لوگوں کے لیے خیر خواہ رہے لیکن لوگ آپ کو ڈستے رہے، تو بھی آپ نے غمزدہ نہیں ہونا، کیونکہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے قرآن مجید میں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو ذرہ برابر بھی خیر کرے گا وہ اس کو پالے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر بھی شر کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو لوگوں کا شر ان کے ساتھ، آپ کا خیر آپ کے ساتھ، آپ خیر کرتے رہیں، آپ بھائی چارے کا ثبوت دیتے رہیں، آپ ان احادیث پر عمل کریں۔ میرے سرکار کا فرمان ہماری پلکوں پر، دل و جان سے ہم اپنے سرکار پر قربان، فدا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ، یہی نعرہ صحابہ کرام کا، یہی ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ تو ان تمام احادیث پر ہم نے عمل کرنا ہے، اس سے معاشرہ بھی خوشگوار ہوگا اور آپ کو دلی سکون بھی میسر ہوگا، اور صلے کی امید صرف اللہ رب العزت سے رکھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔